میری امیر دیورانی روز مجھے طعنے دیتی کہ میری کوئی اولاد نہیں اور میں منحوس ہوں۔ اس کی یہ باتیں میرا دل چیر دیتی تھیں۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور میں اسے لے کر شفا خانے بھاگی۔ وہاں طبیب نے مجھے علیحدہ بلایا اور مجھے اس کی بیماری کے پرانے کاغذات دیے۔ ان میں لکھی ہوئی حقیقت پڑھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ طبیب کی تحریر کے مطابق میری شادی کو کئی سال گزر چکے تھے اور میں ان سالوں میں میری گود ہری نہیں ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں میرا مقام ایک خادمہ سے زیادہ کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ میرے شوہر جو شروع میں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان کی نظروں میں میرے لیے جو پیار تھا، وہ پہلے ہمدردی میں اور پھر بے رخی میں بدل گیا۔ میری ساس نے تو جیسے مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان کے طعنے دن رات میرا کلیجہ چھلنی کرتے رہتے تھے۔ وہ اکثر محلے اور خاندان کی عورتوں کے سامنے مجھے کوستی رہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کی قسمت پھوٹ گئی جو میں اس گھر میں آ گئی۔ میں ہر روز رات کو رو کر اپنے رب سے فریاد کرتی اور صبر کی دعا مانگتی کہ شاید کبھی میرے حالات بدل جائیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی دوران میرے دیور کی شادی ایک بہت امیر اور رسوخ والے خاندان میں طے ہو گئی۔ میری دیورانی اپنے ساتھ بہت سا جہیز اور مال و اسباب لے کر اس گھر میں آئی۔ وہ آتے ہی پورے گھر پر چھا گئی۔ ساس اور باقی سب گھر والے اس کی دولت کی چمک سے بہت متاثر تھے اور اس کی ہر بات مانتے تھے۔ اس کا رویہ پہلے دن سے ہی میرے ساتھ بہت ہتک امیز تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں بے اولاد ہوں اور گھر میں میری کوئی وقعت نہیں ہے، اس لیے وہ مجھے اپنے برابر کا انسان ہی نہیں سمجھتی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی تو اس کے لہجے میں تکبر اور حقارت صاف ظاہر ہوتی۔ میں نے پھر بھی کوشش کی کہ اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤں، اس کے کاموں میں مدد کروں اور اسے بڑی بہنوں جیسا پیار دوں، لیکن اس نے میری ہر نیکی کا جواب برائی اور طعنوں سے دیا۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد جب اس کے ہاں پہلی خوشخبری آئی تو پورے گھر میں جشن کا سماں تھا۔ ساس نے پورے خاندان کو دعوت دی اور سب لوگ اسے مبارکباد دینے آنے لگے۔ اس دوران مجھ پر پابندی لگا دی گئی کہ میں اس کے کمرے کے پاس بھی نہ جاؤں اور نہ ہی اس کے کسی سامان کو ہاتھ لگاؤں۔ ساس کا ماننا تھا کہ میرا سایہ منحوس ہے اور کہیں میری نحوست دیورانی کے بچے پر نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن میں زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ جب اس کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو گھر میں ایسی خوشی منائی گئی جیسے کوئی بہت بڑی فتح حاصل کر لی گئی ہو۔ میں نے خوش ہو کر بچے کو گود میں لینا چاہا تو دیورانی نے فوراً بچے کو مجھ سے دور کر لیا اور سب کے سامنے کہا کہ مجھ جیسی بانجھ عورتوں کو بچوں سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ انہیں نظر نہ لگ جائے۔ اس دن بھری محفل میں میری جو رسوائی ہوئی وہ میں آج تک نہیں بھول سکی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور گھنٹوں روتی رہی۔ اس کے بعد تو جیسے دیورانی کو مجھے اذیت دینے کا بہانہ مل گیا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی بات پر مجھے طعنے دیتی۔ اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ قیمتی لباس پہنتی، زیورات سے لدی رہتی اور جب بھی میں اس کے سامنے آتی تو وہ جان بوجھ کر اپنے بچوں کو چومتی اور مجھے دیکھ کر کہتی کہ جس عورت کی کوئی اولاد نہ ہو اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ تو بس زمین پر بوجھ ہوتی ہے۔ اس کے ان طعنوں نے میری روح کو گھائل کر دیا تھا۔ میں نے گھر کے تمام کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ صبح سے رات تک میں باورچی خانے اور صفائی میں لگی رہتی
تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے اور شاید کوئی میرے دکھ کو سمجھے، لیکن میری اس محنت کا کوئی صلہ نہیں تھا۔ دیورانی کے یکے بعد دیگرے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور ہر بچے کی خواہش کے ساتھ اس کا غرور آسمان کو چھونے لگا۔ وہ اب صرف مجھے ہی نہیں بلکہ محلے اور خاندان کی دوسری عورتوں کو بھی حقیر سمجھنے لگی تھی۔ وہ محفلوں میں بیٹھ کر کھلے عام مجھے منحوس اور سوکھا درخت کہتی اور کہتی کہ مجھ جیسی عورتوں کے سائے سے بھی دور رہنا چاہیے۔ میرے شوہر بھی اب دیور کی کامیابی اور اس کے بچوں کو دیکھ کر مجھ سے مزید بدظن ہو گئے تھے۔ وہ مجھے اکثر کہتے کہ میری وجہ سے وہ باپ بننے کی خوشی سے محروم ہیں۔ میں انہیں کیسے سمجھاتی کہ اولاد دینا یا نہ دینا تو رب کے ہاتھ میں ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں ہر رات سجدے میں گر کر اپنے خالق سے رو کر دعائیں مانگتی اور اس سے اپنے دل کا حال کہتی۔ میں نے کبھی اپنی دیورانی کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو تکلیف میں سہ رہی ہوں وہ کسی اور کو سہنی پڑے۔ میں بس اپنے لیے صبر اور سکون مانگتی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے اور میری زندگی اسی روٹین میں چلتی رہی۔ ایک دن ہمارے گھر میں خاندان کے لوگوں کی ایک بڑی دعوت رکھی گئی تھی۔ یہ دعوت دیورانی کے سب سے چھوٹے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں تھی۔ پورے گھر کو سجایا گیا تھا اور طرح طرح کے پکوان بنائے جا رہے تھے۔ میں صبح سویرے ہی باورچی خانے میں کھڑی مہمانوں کے لیے کھانے تیار کر رہی تھی۔ گرمی اور چولہے کی تپش سے میرا برا حال تھا، لیکن میں بغیر کسی شکایت کے اپنا کام کر رہی تھی۔ شام کے وقت جب سب مہمان آ گئے تو گھر کا صحن کہکہوں اور باتوں سے گونج رہا تھا۔ دیورانی نے ایک بہت قیمتی جوڑا پہنا ہوا تھا اور اس کے گلے میں سونے کے بھاری زیورات چمک رہے تھے۔ وہ محفل کے درمیان بیٹھی سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ عورتیں اس کی قسمت اور اس کے بچوں کی تعریفیں کر رہی تھیں اور وہ غرور سے مسکرا رہی تھی۔ میں تھک ہار کر تھوڑی دیر کے لیے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی تاکہ سانس لے سکوں۔ ابھی دیورانی کی نظر مجھ پر پڑی اور اس نے اونچی آواز میں سب کو سناتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ صرف دوسروں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے ہی دنیا میں آتے ہیں، ان کے اپنے دامن تو ہمیشہ خالی ہی رہتے ہیں اور وہ اپنے منحوس سائے سے دوسروں کے گھروں کو بھی ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محفل میں بیٹھی کئی عورتیں اس کی بات پر ہنسنے لگیں اور کچھ نے میری طرف ترس بھری نظروں سے دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ کر دوبارہ باورچی خانے میں چلی گئی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں اپنے رب سے مخاطب تھی کہ آخر میرا انتخاب کب ختم ہوگا، کب مجھے ان روز روز کی ذلتوں سے نجات ملے گی۔ ابھی مجھے وہاں گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک صحن سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ یہ چیخ دیورانی کی تھی۔ میں گھبرا کر باہر کی طرف بھاگی تو دیکھا کہ دیورانی زمین پر گری ہوئی ہے اور اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے پکڑے ہوئے ہے۔ اس کا چہرہ درد کی شدت سے سفید پڑ گیا تھا اور وہ مسلسل کراہ رہی تھی۔ سارے مہمان گھبرا کر اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ساس اور دیور بھی بدحواس ہو کر اس کی طرف دوڑے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی اور اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دیور نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اور زور سے چیخی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ پورا گھر جو کچھ دیر پہلے خوشیوں سے گونج رہا تھا، اچانک خوف اور پریشانی کا شکار ہو گیا۔
میں نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن اس کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ وہ بے ہوشی کے قریب تھی۔ میرے شوہر نے فوراً باہر جا کر گاڑی کا انتظام کیا۔ ہم سب نے مل کر اسے اٹھایا اور گاڑی میں لٹایا۔ میں بھی ساس اور دیور کے ساتھ سواری میں بیٹھ گئی۔ راستہ بہت طویل لگ رہا تھا اور دیورانی درد سے مسلسل تڑپ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل سے اس کے سارے طعنے، ساری ہتک اور وہ تمام زیادتیاں جو اس نے مجھ پر کی تھیں، سب کچھ یکدم غائب ہو گیا۔ اس وقت میرے سامنے صرف ایک تکلیف میں مبتلا انسان تھا جس کی جان خطرے میں تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا جو بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ میں اسے تسلی دے رہی تھی کہ ہم بس شفا خانے پہنچنے والے ہیں، وہ ہمت نہ ہارے۔ میں اپنے دل ہی دل میں مسلسل آیتیں پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی اور اپنے رب سے اس کی جان بچانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ گاڑی تیزی کے ساتھ رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی شفا خانے کی طرف بھاگی جا رہی تھی اور اندر کا ماحول انتہائی خوفناک اور پریشان کن تھا۔ میری دیورانی کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے منہ سے اب چیخوں کی بجائے ایک عجیب سی کراہ نکل رہی تھی جو سیدھی میرے دل پر لگ رہی تھی۔ میری ساس جو کچھ دیر پہلے تک خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی، اب پچھلی نشست پر بیٹھی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھیں۔ وہ بار بار دیورانی کا ماتھا چومتی اور اپنے بیٹے کو سواری اور تیز چلانے کا کہتی۔ میرا دیور بدحواسی کے عالم میں بس بار بار پیچھے مڑ کر اپنی بیوی کو دیکھتا اور اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیورانی کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور مسلسل اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میرے دل میں اس وقت اس کے لیے کوئی غصہ، کوئی رنجش اور کوئی بغض نہیں تھا۔ مجھے بس یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ کسی طرح اس کی جان بچ جائے۔ وہ عورت جس نے مجھے کبھی انسان نہیں سمجھا تھا، جس نے ہر محفل میں میری تذلیل کی تھی، آج بے بس اور لاچار میری گود میں پڑی موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میرے لبوں پر مسلسل دعائیں جاری تھیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے سائے سے محروم ہو جائیں۔ رات کا وقت تھا اور سڑکوں پر آمد و رفت کم ہونے کی بجائے سے ہم جلد ہی شہر کے سب سے بڑے شفا خانے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ گاڑی رکتے ہی میرے شوہر اور دیور تیزی سے باہر نکلے اور شفا خانے کے عملے کو مدد کے لیے پکارا۔ چند ہی لمحوں میں دو تین لوگ ایک پہیوں والا بستر لے کر باہر کی طرف دوڑے اور ہم سب نے مل کر انتہائی احتیاط کے ساتھ دیورانی کو سواری سے نکال کر اس بستر پر لٹایا۔ اس کا جسم بالکل نڈھال ہو چکا تھا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، جیسے اس میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا ہو۔ شفا خانے کے اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی گھبراہٹ نے مجھے گھیر لیا۔ وہاں کا ماحول تیز روشنیوں اور دوائیوں کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ عملے کے لوگ تیزی سے دیورانی کو ہنگامی امداد کی طرف لے گئے، جہاں بڑے معالجین پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے فوراً اس کا معائنہ شروع کر دیا اور ہمیں کمرے سے باہر راہداری میں انتظار کرنے کا کہا۔ وہ لمحات مجھ پر اور میرے گھر والوں پر بہت بھاری گزر رہے تھے۔ ساس زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھیں اور میں ان کے پاس بیٹھ کر انہیں تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے شوہر اور دیور راہداری میں بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا۔
مجھے یاد آ رہا تھا کہ کیسے کچھ گھنٹے پہلے ہمارا گھر خوشیوں اور کہکہوں سے گونج رہا تھا، اور اب ہم سب ایک نامعلوم خوف کے سائے میں شفا خانے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے تھے۔ میں بار بار اٹھ کر ہنگامی کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتی، جہاں سے کوئی خبر آنے کی امید تھی۔ اندر معالجین کی تیز آوازیں اور مشینوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جو ہماری پریشانی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ایک خاتون معالج باہر آئی اور اس نے میرے دیور سے کچھ ادویات اور خون کا بندوبست کرنے کا کہا۔ میرا دیور اور شوہر فوراً باہر کی طرف بھاگے اور میں ساس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ ساس بار بار مجھے کہہ رہی تھیں کہ میں اپنے رب سے دعا کروں، کیونکہ میں نے بہت دکھ سہے ہیں اور شاید میری دعا جلدی قبول ہو جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کھسک اٹھی۔ وہ ساس جو مجھے منحوس سمجھتی تھیں، آج میری دعاؤں کی محتاج تھیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ ہمارا رب بہت بڑا ہے اور وہ ضرور رحم کرے گا۔ میں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے اور رو رو کر اپنے خالق کے حضور گڑ گڑانے لگی۔ میں نے کہا، اے میرے مالک، اگرچہ اس نے مجھے ستایا ہے، لیکن تو اس کی غلطیوں کو معاف کر دے اور اسے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے زندگی دے دے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک دم سے جھڑی لگی ہوئی تھی اور میرا دل ایک عجب سے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ میں بار بار ہنگامی کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہنگامی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ بڑا معالج جس کی نگرانی میں علاج ہو رہا تھا باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے اپنی اینک اتاری اور ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ساس فوراً اٹھ کر اس کے پاس گئیں اور روتے ہوئے پوچھنے لگیں کہ ان کی بہو کی حالت کیسی ہے۔ معالج نے گہرا سانس لیا اور کہا، مریضہ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ ان کے پیٹ کے نچلے حصے میں اندرونی طور پر کوئی پرانی پیچیدگی ہے، جس کی وجہ سے اندر بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور ان کے اندرونی اعضاء کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمیں فوری طور پر جراحی کرنی پڑے گی، ورنہ ان کی جان بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ سن کر ساس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ دوبارہ زمین پر گر پڑی۔ میں نے انہیں سنبھالا۔ معالج نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جراحی بہت پیچیدہ ہے اور اس میں بہت خطرہ ہے، کیونکہ مریضہ کی اندرونی حالت معمول کے مطابق نہیں لگ رہی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماضی میں ان کے ساتھ کوئی بڑا طبی مسئلہ رہا ہے یا کوئی طویل علاج چلا ہے جس نے ان کے جسم کو اندر سے کمزور کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں جراحی شروع کرنے سے پہلے ان کی پرانی طبی تاریخ اور سابقہ ادویات کا مکمل ریکارڈ دیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم بے ہوشی کی دوا اور دوسری ادویات کا صحیح تعین کر سکیں۔ معالج نے میرے دیور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس ان کی پرانی طبی دستاویزات یا کوئی ایسا کاغذ موجود ہے جس سے ہمیں ان کے ماضی کے علاج کے بارے میں رہنمائی مل سکے؟ میرا دیور، جو پہلے ہی صدمے اور پریشانی سے نڈھال تھا، یہ سن کر مزید گھبرا گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ اسے اس بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ بالکل ٹھیک اور صحت مند رہی ہیں اور کبھی کسی بڑی بیماری کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن پھر اسے اچانک یاد آیا اور اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو اس نے جلدی میں اس کا وہ مخصوص بڑا سامان کا تھیلا اٹھا لیا تھا جو ہمیشہ اپنے کمرے کی الماری میں تالے بند میں رکھتی تھی۔ دیور نے کہا کہ شاید اس میں کوئی ضروری کاغذات ہوں۔ میں نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا اور اس کی طرف مڑی۔
معالج نے تاکید کی کہ ہم جلدی کریں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ہر گزرتا لمحہ مریضہ کی جان کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ میں تیزی سے اس جگہ کی طرف گئی جہاں ہم نے پہنچتے ہی اپنا سارا سامان رکھا تھا۔ وہاں کرسیوں کے پاس وہ بڑا سا سایہ سیاہ رنگ کا سامان کا تھیلا پڑا تھا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف دیورانی کی زندگی اور موت کا سوال تھا اور دوسری طرف ایک عجیب سا تجسس جو مجھے اس تھیلے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس تھیلے کو اٹھایا اور واپس راہداری میں آ گئی جہاں روشنی زیادہ تھی۔ میں ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی اور اس بھاری تھیلے کی زپ کھولنے لگی۔ میرے ہاتھ سرد پڑ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ میں وہ بھاری تھیلا کنگالنے لگی جو ہم عجلت میں ساتھ لے آئے تھے۔ میں نے اس بھاری اور سیاہ رنگ کے سامان کے تھیلے کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھولا تو شفا خانے کی اس لمبی اور خاموش راہداری میں اس کے کھلنے کی ذرا سی بھی آواز مجھے بہت عجیب اور خوفناک لگی۔ وہاں کا ماحول پہلے ہی بہت بوجھل اور ڈراؤنا تھا۔ تیز سفید روشنیاں میری آنکھوں میں چبھ رہی تھیں اور دوائیوں کی وہ مخصوص بو میرے دماغ کو سن کر رہی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی سینے سے باہر آ جائے گا اور میں کچھ دیر کے لیے سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ میں بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ میری دیورانی کا وہی خاص تھیلا ہے جسے وہ ہمیشہ اپنے کمرے کی بڑی الماری کے سب سے نچلے حصے میں مضبوط تالے میں بند رکھتی تھی۔ وہ گھر کی کسی خادمہ کو تو کیا، اپنے شوہر کو بھی اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیتی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے سامان کو لے کر حساس رہتی تھی اور ہمیشہ غرور سے کہتی تھی کہ اس کی قیمتی چیزوں کو کسی غریب یا مجھ جیسی منحوس عورت کی نظر نہیں لگنی چاہیے۔ آج قدرت نے وقت کا کیسا عجیب پہیہ گھمایا تھا کہ اس کی جان بچانے کے لیے مجھے ہی اس کی سب سے پوشیدہ چیزوں کو ٹٹولنا اور کنگالنا پڑ رہا تھا۔ بڑے معالج کی سنجیدہ اور پریشان کن باتیں میرے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھیں کہ اس کی جان بچانے کے لیے ان پرانے کاغذات کا ملنا کتنا ضروری ہے، ورنہ اس کی جراحی شروع نہیں ہو سکے گی اور اس کا بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، اپنے رب کا نام لیا اور اس بڑے تھیلے کے اندر اپنے دونوں ہاتھ ڈال دیے۔ سب سے اوپر اس کے کچھ انتہائی قیمتی اور نرم ریشمی لباس رکھے ہوئے تھے جنہیں اس نے بڑی احتیاط سے تہہ کر کے رکھا تھا۔ میں نے ان ریشمی کپڑوں کو جلدی سے ایک طرف کیا تو اس کے نیچے کچھ مہنگی خوشبوؤں کی شیشیاں اور سنگھار کا قیمتی سامان پڑا تھا اور ساتھ ہی سونے کے زیورات کی کچھ چھوٹی اور چمکدار ڈبیاں بھی رکھی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بے اختیار اس کے تکبر، اس کے غرور اور اس کی دنیا داری کی یاد آ گئی۔ وہ ہمیشہ انہی چیزوں کا دکھاوا کر کے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ یہ مال و اسباب ہی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن اس وقت موت اور زندگی کی اس سخت کشمکش میں ان تمام قیمتی چیزوں کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے تو بس وہ طبی دستاویزات اور علاج کے پرانے کاغذات چاہیے تھے جن کی مدد سے معالج اس کی پیچیدہ جراحی کو بغیر کسی تاخیر کے شروع کر سکے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھیلے کے اندرونی حصوں کو مزید کنگھالنا اور ٹٹولنا شروع کیا تو مجھے اس کے بالکل پیندے میں کپڑے کے نیچے چھپا ہوا ایک اور چھوٹا سا درمیانی خانہ محسوس ہوا جو مکمل طور پر بند تھا اور اسے بڑی مہارت سے موٹی سلائی کے اندر چھپایا گیا تھا۔ میرا ماتھا فوراً ٹھنکا کیونکہ یہ خانہ عام طور پر نظر نہیں آتا تھا اور اسے
جان بوجھ کر بہت ہوشیاری سے دوسروں کی نظروں سے بچانے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے ناخنوں کی مدد سے اس کی درز کو کھولا تو اس کے اندر مجھے ایک بھاری اور موٹا سا خاکی رنگ کا لفافہ ملا۔ یہ لفافہ کافی پرانا لگ رہا تھا اور اس کی حالت اس کے مڑے ہوئے کنارے صاف بتا رہے تھے کہ اسے بہت بار کھولا اور بند کیا گیا ہے اور اسے بہت احتیاط سے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ میں نے اسے احتیاط سے باہر نکالا تو اس کے بھاری وزن نے مجھے فوراً اندازہ دیا کہ اس میں صرف ایک یا دو ورق نہیں ہیں بلکہ بہت سارے کاغذات کا ایک پورا پلندہ ہے۔ میں نے اس لفافے کو راہداری کی تیز روشنی کی طرف کر کے دیکھا تو اس کے اوپر کسی عام شفا خانے یا کسی عام معالج کا نام نہیں لکھا تھا، بلکہ اس پر ایک انتہائی مہنگے اور پوشیدہ طبی مرکز کی مہر ثبت تھی۔ یہ وہ مرکز تھا جس کا نام میں نے صرف امرا اور شہر کے سب سے بڑے لوگوں کی باتوں میں سنا تھا، اور جہاں کسی عام انسان کے جانے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اس خاکی لفافے کا منہ کھولا اور وہ سارے کاغذات باہر نکال لیے تاکہ ان میں کام کی معلومات اور پرانی تشخیص پڑھ کر معالج کو دے سکوں اور جراحی کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے جلدی شروع ہو سکے۔ لیکن جوں جوں میں ان کاغذات کی سطروں پر نظر دوڑا رہی تھی، میری الجھن اور میری حیرانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ ان کاغذات میں بے شمار پیچیدہ طبی معائنوں کی لمبی چوڑی تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ خون کے مختلف اور عجیب و غریب معائنوں کے نتائج درج تھے، اور یہ سب کسی ایک ہفتے یا ایک مہینے کی بات نہیں تھی، بلکہ ان کاغذات پر درج تاریخیں کئی سالوں پر محیط تھی۔ ہر صفحے پر ایسی ایسی ادویات اور علاج کے طویل طریقوں کا ذکر تھا جنہیں سمجھنا میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن ایک بات جو مجھے بالکل صاف اور واضح طور پر سمجھ آ رہی تھی، وہ ان بھاری رقوم کی ادائیگی کی پرچیاں اور رسیدیں تھیں جو ان کاغذات کے ساتھ جگہ جگہ مضبوطی سے نتھی گئی تھی۔ یہ رسیدیں ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں تھیں، اور ان سب پر تیورانی کے اپنے دستخط موجود تھے، جو اس بات کا پختہ ثبوت تھے کہ وہ خود یہ تمام معاملات طے کرتی رہے۔ یہ کوئی معمولی بخار یا کسی عام سی بیماری کا علاج قطعی نہیں لگ رہا تھا۔ میرا دماغ سیں سیں کرنے لگا کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ وہ عورت جو ہمیشہ ہر محفل میں اپنی شاندار صحت، اپنی جسمانی طاقت اور اپنی زرخیزی پر بے پناہ غرور کرتی تھی، وہ جس نے مجھے ہمیشہ طعنے دیے کہ میں اندر سے کھوکھلی اور بیمار ہوں، وہ جس نے مجھے ہمیشہ سوکھا درخت کہا اور خود کو پھلدار درخت سمجھتی تھی، وہ خود اتنے سالوں سے اس مخصوص اور طبی مہنگے مرکز کے چکر کیوں لگا رہی تھی؟ وہ اتنی بھاری رقوم کس چیز کے لیے اور کس علاج کے لیے ادا کرتی رہی تھی؟ اور سب سے بڑی بات اور پرانی حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے یہ سارا طویل علاج اور یہ سارے کاغذات اپنے شوہر تک سے کیوں چھپا کر رکھے تھے؟ میرے دیور کو بھی اس ساری صورتحال کی کوئی خبر نہیں تھی، ورنہ وہ تھوڑی دیر پہلے شفا خانے کی راہداری میں معالج کے سامنے اس طرح حیران پریشان اور لا علم نہ کھڑا ہوتا، اور اسے اس مخفی تھیلے کا بھی کوئی علم نہ ہوتا۔ ان رسیدوں اور کاغذات کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے مجھے وہ تمام پرانے مناظر یاد آنے لگے جب وہ خاندان کی بھری محفلوں میں سینہ تان کر بیٹھتی اور اپنے بیٹوں کی پیدائش کے قصے سنا سنا کر میری بے اولادی اور میرے بانجھ پن کا مذاق اڑاتی تھی۔ اس کی وہ کھنکتی ہوئی تکبر بھری ہنسی اور اس کے وہ زہریلے الفاظ جو وہ تیر کی طرح میرے سینے میں اتارتی تھی، آج میرے دماغ میں کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے تھے۔ اگر وہ واقعی ہی اتنی صحت مند اور قدرتی طور پر اتنی ہی خوش نصیب تھی
تو پھر یہ پرانے اور موٹے کاغذات کیا گواہی دے رہے تھے! یہاں تو ہر ورق، ہر رسید اور ہر صفحہ کسی بڑی تکلیف، کسی گہرے زخم اور کسی بہت لمبے اور پوشیدہ علاج کی داستان سنا رہا تھا۔ میں نے کانپتی انگلیوں سے ایک اور رسید کو بہت غور سے دیکھا، اور اس پر درج تاریخ بالکل اس وقت کی تھی جب وہ پہلی بار اس گھر میں دلہن بن کر اور سرخ جوڑا پہن کر آئی تھی۔ یعنی یہ سارا سلسلہ اور یہ پوشیدہ علاج ہماری سوچ سے بھی زیادہ پرانا تھا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ ان کاغذات کی ہر سطر میں کوئی گہرا راز چھپا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ان کاغذات کا اگلا ورق پلٹا، تو راہداری کی تیز روشنی میں ان پر لکھی تحریریں میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگیں۔ میرا سانس سینے میں اٹک گیا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے شفا خانے کی وہ لمبی راہداری گھوم رہی ہو۔ وہ ایک بہت مفصل اور طویل طبی دستاویز تھی، جس پر سب سے اوپر میری دیورانی کا نام اور اس کی عمر لکھی تھی، اور اس کے بالکل نیچے سرخ روشنائی سے ایک ایسی حتمی تشخیص درج تھی جسے پڑھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں بالکل واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ مریضہ کے اندرونی اعضاء پیدائشی طور پر اس قدر کمزور اور ناقص کا شکار ہیں کہ وہ قدرتی طور پر کبھی ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس تحریر کو پڑھ کر میرا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں رگڑیں اور دوبارہ ان سطروں کو پڑھا، لیکن وہ الفاظ وہی تھے جو میں نے پہلی بار پڑھے تھے۔ وہ عورت جو پورے خاندان میں اپنی زرخیزی کے گن گاتی تھی، جس کے چلنے کے انداز میں تکبر ہوتا تھا، اور جو مجھے ہر بات پر بانجھ اور سوکھا درخت کہہ کر پکارتی تھی، وہ خود پیدائشی طور پر اس نعمت سے محروم تھی۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں اگلا ورق پلٹا، تو اس میں ان تمام تکالیف اور پیچیدہ طریقوں کا ذکر تھا جو اس نے ماں بننے کے لیے اختیار کیے تھے۔ ان کاغذات کے مطابق جب اس کی شادی اس گھر میں ہوئی تھی، تو وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کبھی فطری طریقے سے اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس نے یہ بات اپنے شوہر، اپنی ساس اور پورے خاندان سے چھپا کر رکھی۔ اس نے اپنے مال و دولت کا سہارا لیا اور شہر کے اس سب سے پوشیدہ اور مہنگے طبی مرکز سے رجوع کیا، جہاں پیسوں کے بدلے ناممکن کو ممکن بنانے کے دعوے کیے جاتے تھے۔ ان کاغذات میں درج تھا کہ اس کے تینوں بچے قدرتی طریقے سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ انتہائی پیچیدہ اور مہنگے مصنوعی طریقے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور سب سے بڑی اور ہولناک حقیقت جو ان کاغذات میں چھپی تھی، وہ یہ تھی کہ ان بچوں کی پیدائش کے لیے جو خلیے استعمال کیے گئے، وہ مکمل طور پر میری دیورانی کے نہیں تھے، بلکہ کسی اور نامعلوم عورت کے مستعار خلیے تھے، جنہیں بھاری رقوم کے عوض خریدا گیا تھا۔ یہ پڑھ کر میرے ہاتھوں سے وہ کاغذات چھوٹنے لگے، اور میرا پورا وجود لرزنے لگا۔ وہ تینوں بچے جنہیں وہ اپنا خون اور اپنا غرور سمجھتی تھی، جن کی پیدائش پر اس نے پورے خاندان میں سونے کے زیورات بانٹے تھے، اور جن کے نام پر اس نے مجھے ہمیشہ ذلیل کیا تھا، وہ حیاتیاتی طور پر اس کے اپنے تھے ہی نہیں۔ اس نے ایک بہت بڑا جھوٹ بول کر اس خاندان کی بنیاد رکھی تھی، اور اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ مسلسل کئی سالوں تک اس اذیت ناک علاج سے گزرتی رہی۔ اس کے جسم میں مسلسل ایسی سخت ادویات داخل کی جاتی رہیں جنہوں نے بظاہر تو اسے ماں بننے کا جھوٹا درجہ دے دیا، لیکن اندر سے اس کے اعضاء کو مکمل طور پر کھوکھلا اور تباہ کر دیا تھا۔ اس کے موجودہ حالات اور اس کی یہ جان لیوا حالت دراصل انہی بھاری ادویات اور اس غیر فطری عمل کا نتیجہ تھا
جو وہ سالوں سے اپنے جسم پر برداشت کر رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کیسے جب اس کے ہاں پہلی خوشخبری آئی تھی تو اس نے جان بوجھ کر مجھے اپنے کمرے سے دور کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میرا سایہ منحوس ہے۔ دراصل وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ان پوشیدہ ادویات اور اس کی بیماری کا راز مجھ پر یا گھر کے کسی فرد پر کھلے۔ وہ جب بھی اپنے میکے جانے کا بہانہ کرتی یا کسی سہیلی سے ملنے کا کہتی تو وہ دراصل اسی طبی مرکز میں اپنے علاج کے لیے جاتی تھی۔ اس نے اپنے جھوٹے وقار کو بچانے کے لیے کتنا بڑا جال بنا تھا، اور اس جال کی سب سے بڑی قیمت اس نے مجھے ذلیل کر کے چکائی تھی۔ اس نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے مجھے نشانہ بنایا، کیونکہ میں بھی بے اولاد تھی اور اس کے لیے مجھے طعنے دینا سب سے آسان تھا، تاکہ کسی کی بھی توجہ اس کی اپنی خامیوں کی طرف نہ جائے۔ وہ مجھے محفلوں میں کھڑا کر کے ہنستی تھی تاکہ کوئی اس کی اپنی کھوکھلی ہنسی کے پیچھے چھپے ہوئے درد کو نہ دیکھ سکے۔ میں جو سالوں سے اس کے طعنوں کو قدرت کا فیصلہ سمجھ کر خاموشی سے سہ رہی تھی، آج مجھے معلوم ہوا کہ وہ سب کچھ قدرت کا فیصلہ نہیں بلکہ ایک عورت کی مکاری اور اس کے احساس کمتری کا نتیجہ تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں ابھی چیخ چیخ کر روؤں اور ان کاغذات کو لے کر اپنی ساس اور اپنے دیور کے پاس جاؤں جو کچھ فاصلے پر بیٹھے اپنی بہو اور اپنی بیوی کی جان بچنے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں انہیں بتاؤں کہ جس عورت کے لیے تم آج رو رہے ہو، اس نے تمہارے خاندان کی جڑوں میں کتنا بڑا دھوکہ بویا ہے۔ اس نے تمہارے خون اور تمہاری نسل کے نام پر ایک بہت بڑا فریب کیا ہے۔ میں ان کاغذات کو ان کے منہ پر ماروں اور کہوں کہ دیکھو، جسے تم پھلدار درخت سمجھتے تھے وہ خود کسی اور کی شاخیں ادھار لے کر ہری بھری ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ میرا غصہ اس وقت عروج پر تھا، میرے کانوں سے جیسے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ تمام راتیں جو میں نے رو رو کر گزاری تھیں، وہ تمام محفلیں جہاں مجھے سر جھکا کر بیٹھنا پڑا تھا، وہ تمام آنسو جو میں نے اکیلے میں بہائے تھے، وہ سب مجھے آج اس دیورانی سے گن گن کر وصول کرنے تھے۔ میرے قدم خود بخود اس سمت اٹھنے لگے جہاں ساس اور دیور بیٹھے تھے۔ میرے ہاتھ میں وہ تمام پرانے کاغذات مضبوطی سے دبے ہوئے تھے جن میں اس کی بربادی کا مکمل سامان موجود تھا۔ میں بس چند قدم کے فاصلے پر تھی اور میرا دیور پریشانی کے عالم میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ مجھ سے یہ کاغذات لے کر اس بڑے معالج کو دینے والا تھا تاکہ اس کی بیوی کی جراحی ہو سکے، لیکن اگر میں یہ کاغذات اسے دے دیتی تو جراحی سے پہلے ہی اس کا ہنستا بستا گھر تباہ ہو جاتا، اس کی بیوی کی حقیقت سب کے سامنے آ جاتی، اور وہ عزت جس پر وہ دیورانی ہمیشہ ناز کرتی تھی وہ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جاتی۔ میں نے اپنے قدم روکے اور ان کاغذات کی طرف دوبارہ دیکھا جن میں ایک عورت کے سالوں کے دکھ درد، اس کی تکلیف اور اس کی بے بسی چھپی ہوئی تھی۔ غصے کے ساتھ ساتھ اچانک میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ کتنی لاچار اور خوفزدہ عورت تھی جس نے ساری زندگی ایک دھماکے کے ڈر سے گزاری۔ وہ راتوں کو سکون سے سو بھی نہیں پاتی ہوگی کہ کہیں اس کا یہ بھیانک راز کھل نہ جائے۔ اس نے اپنی ذات پر کتنا ظلم کیا تھا، صرف اس دنیا کو دکھانے کے لیے کہ وہ مکمل ہے۔ وہ جس تکلیف سے آج گزر رہی ہے اور موت کے دہانے پر کھڑی ہے، وہ اس کی اپنی ہی کی ہوئی زیادتیوں کا انجام ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں آج یہ سچ سب کو بتا دوں تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اس نے تو میرے بانجھ پن کا مذاق اڑایا تھا، لیکن کیا میں بھی اس کی اس مجبوری کا تماشا بناؤں گی جو قدرت کی طرف سے تھی؟
کیا میں اس کے ان معصوم بچوں کی زندگیاں تباہ کر دوں جن کا اس ساری سازش میں کوئی قصور نہیں تھا؟ میرا ذہن دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف میرا وہ سالوں کا قرب تھا جو انصاف مانگ رہا تھا، اور دوسری طرف میری وہ تربیت تھی جو مجھے کسی کا پردہ فاش کرنے سے روک رہی تھی۔ میں ابھی اسی کشمکش میں مبتلا راہداری کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میرا دماغ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اچانک ہنگامی کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور وہی معالج تیزی سے باہر نکلا۔ اس کی نظر مجھ پر اور میرے ہاتھ میں موجود ان کاغذات پر پڑی، اور اس نے بلند آواز میں مجھے پکارتے ہوئے کہا کہ جلدی سے وہ کاغذات ادھر لے آؤ، مریضہ کا دل ڈوب رہا ہے اور ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی میری ساس اور دیور بھی تیزی سے کھڑے ہو گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ ان سب کی نظریں اب میرے چہرے پر اور میرے ہاتھ میں دبے ان کاغذات پر جمی تھیں، اور میں اس چوراہے پر کھڑی تھی جہاں میرا ایک قدم دیورانی کی موت اور اس کی رسوائی کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ معالج کی اونچی آواز نے مجھے میری اس گہری سوچ اور کشمکش سے باہر نکال دیا جس میں پچھلے کچھ لمحوں سے مبتلا تھی۔ میری ساس اور دیور کی خوفزدہ نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، اور وہ حیران تھے کہ میں وہ کاغذات لے کر کھڑی کیوں ہوں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے رب کا نام لے کر اپنے قدم معالج کی طرف بڑھا دیے۔ میرا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور میرے دماغ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہی وہ وقت ہے جب میں اپنا سارا بدلہ لے سکتی ہوں اور اس مغرور عورت کی اصلیت سب کے سامنے لا سکتی ہوں۔ لیکن میرے اندر کی اس آواز نے مجھے روکا جو مجھے ہمیشہ صبر کا درس دیتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے آج اس کا پردہ چاک کر دیا تو اس کے وہ 3 معصوم بچے جن کا کوئی قصور نہیں، وہ ساری زندگی لوگوں کے تانے سنیں گے، اور اس خاندان کی عزت ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل جائے گی۔ میں نے وہ پرانے اور بھاری کاغذات مضبوطی سے پکڑے اور تیزی سے چلتی ہوئی معالج کے پاس پہنچی، اور وہ سارا پلندہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ معالج نے جلدی سے ان کاغذات پر نظر دوڑائی، اور جیسے ہی اس نے وہ سرخ روشنائی والی حتمی تشخیص پڑھی، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، جیسے وہ سمجھ گیا ہو کہ میں نے کیا پڑھ لیا ہے اور میں کتنا بڑا بوجھ اٹھائے کھڑی ہوں۔ اس نے مجھے خاموشی سے سر ہلا کر ایک تسلی دی اور تیزی سے مڑ کر ہنگامی امداد کے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں واپس جا کر اپنی ساس کے پاس بیٹھ گئی جو مسلسل رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرا دیور بھی نڈھال ہو کر فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ راہداری میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، صرف شفا خانے کی مشینوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، ہر گزرتا لمحہ ہمیں اس نئی اذیت سے گزار رہا تھا۔ میں وہاں بیٹھی ان تمام سالوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو میں نے اس عورت کے طعنے سن کر گزارے تھے۔ اس نے مجھے ہمیشہ حقیر سمجھا اور مجھ پر ظلم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، لیکن آج قدرت نے اسے اسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں وہ میری محتاج ہو گئی تھی۔ اگر میں وہ کاغذات چھپا لیتی یا انہیں جلا دیتی تو اس کی جان کسی صورت نہیں بچ سکتی تھی، اور اس کا سارا غرور اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا۔ لیکن میرے رب نے مجھے کسی کی جان لینے یا کسی کو تذلیل کرنے کا حق نہیں دیا تھا۔ میں نے صبر کا راستہ چنا اور اس کا فیصلہ اس ذات پر چھوڑ دیا جو سب سے بہتر انصاف کرنے والی ہے۔ کئی گھنٹوں کی طویل اور اذیت ناک خاموشی کے بعد آخر کار ہنگامی کمرے کا دروازہ کھلا، اور
اور وہ بڑا معالج تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر آیا۔ اس کا لباس پسینے سے بھیگ چکا تھا اور اس کے چہرے پر شدید تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ ہم سب تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس جمع ہو گئے۔ ساس نے کانپتی آواز میں پوچھا کہ ان کی بہو کیسی ہے؟ معالج نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ جراحی بہت زیادہ پیچیدہ اور خطرناک تھی، کیونکہ مریضہ کے اندرونی اعضاء ان پرانی اور سخت ادویات کی وجہ سے بہت بری طرح متاثر ہو چکے تھے، جن کا استعمال وہ ماضی میں کرتی رہی ہیں۔ اندر بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ہمیں ان پرانے کاغذات سے بروقت رہنمائی مل گئی، جس کی وجہ سے ہم نے درست ادویات کا استعمال کیا اور اب مریضہ کی جان خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر میری ساس نے روتے ہوئے سجدہ شکر کیا اور میرے دیور نے معالج کے ہاتھ چوم لیے۔ معالج نے مزید کہا کہ مریضہ کو ابھی کچھ دن شفا خانے میں ہی رہنا پڑے گا اور اب وہ کبھی بھی مکمل طور پر ایک صحت مند انسان کی طرح زندگی نہیں گزار سکے۔ انہی ساری زندگی ادویات اور احتیاط کے ساتھ جینا پڑے گا، کیونکہ ان کا جسم اب کوئی مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر دیور کے چہرے پر اداسی چھا گئی، لیکن اس کی جان بچ جانے کی خوشی اس اداسی سے کہیں بڑی تھی۔ معالج نے جاتے ہوئے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور اس کی نظروں میں ایک عجیب سا احترام تھا، جیسے وہ میری خاموشی اور میری قربانی کو خراج تحسین پیش کر رہا ہو۔ اگلی صبح دیورانی کو ہنگامی کمرے سے نکال کر ایک عام کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے ہوش آ چکا تھا۔ ساس اور دیور اس سے مل کر روتے رہے، اسے تسلی دیتے رہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں شفا خانے کی ضروری کارروائی کے لیے باہر گئے تو کمرے میں صرف میں اور میری دیورانی رہ گئے۔ وہ بستر پر بے جان سی پڑی تھی، اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی وہ چمکتی ہوئی آنکھیں جن میں ہمیشہ تکبر اور غرور ناچتا تھا، آج بالکل بجھی ہوئی اور بے نور لگ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے بستر کے پاس جا کھڑی ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور مجھے اپنے سرہانے کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پرانے کاغذات میرے ہاتھ لگ چکے تھے اور میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور بھیانک راز جان چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، ایک خوف تھا کہ اب میں اس کی حقیقت سب کے سامنے کھول دوں گی اور اسے اس خاندان سے دھکے دے کر نکال دیا جائے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور انتہائی دھیمی مگر پرسکون آواز میں اس سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے وہ سارے کاغذات پڑھ لیے اور میں جان گئی ہوں کہ تم قدرت کی طرف سے اس محرومی کا شکار ہو اور تم نے اس خاندان میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ وہ اپنے گناہوں اور اپنی زیادتیوں پر شرمندہ تھی۔ اس کی زبان سے الفاظ ٹھیک طرح ادا نہیں ہو رہے تھے، لیکن میں نے اسے روکا اور کہا کہ میں نے تمہارے وہ راز کسی کو نہیں بتائے اور نہ ہی کبھی کسی کو بتاؤں گی۔ تمہاری حقیقت صرف میرے اور معالج کے درمیان دفن رہے گی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ تمہارا عمل تھا، لیکن میں وہ نہیں کر سکتی جو تم نے کیا۔ میں تمہارے معصوم بچوں کی زندگیاں تباہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس گھر کی عزت کو اچھال سکتی ہوں۔ یہ سن کر اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ وہ جس عورت کو ساری زندگی منحوس اور سوکھا درخت سمجھتی رہی، آج اسی عورت نے اس کی جان، اس کی عزت اور اس کا گھر بچایا تھا۔ اس کا سارا غرور، اس کا سارا تکبر اس کے اپنے ہی آنسوؤں میں بہہ گیا تھا۔ وہ رو رو کر مجھ سے کہہ رہی تھی
کہ اصل میں تو وہ بانجھ اور کھوکھلی ہے جس کا دل اتنا چھوٹا اور کالا تھا، جبکہ میں جو بظاہر بے اولاد ہوں، میرا ظرف اور میرا دل اس پوری دنیا سے بڑا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اب ساری زندگی میری خادمہ بن کر رہے گی اور کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھے گی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے معاف کر دیا۔ کمرے کے باہر سے شفا خانے کی کھڑکی سے سورج کی روشن کرنیں اندر آ رہی تھیں، جو ایک نئی صبح اور ایک نئی زندگی کا پیغام دے رہی تھیں۔ میں وہاں سے مڑ کر دروازے کی طرف چل پڑی۔ میرا دل اس وقت اتنا ہلکا اور پرسکون تھا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ رب کا نظام بہت بے عیب ہے۔ وہ مکافات عمل کے ذریعے انسان کو ایسی جگہ لا کھڑا کرتا ہے جہاں اس کے سارے غرور مٹی ہو جاتے ہیں۔ میری دیورانی اب زندہ تو تھی، لیکن اس کی وہ مغرور آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی، اور وہ ساری زندگی میرے اس احسان اور اپنے اس قرب ناک راز کے بوجھ تلے دبی رہے گی۔ یہی قدرت کا سب سے بڑا انصاف تھا، اور یہی میرا سب سے بڑا انعام تھا۔